الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، تعریفات، تعظیمات، عبادات، حاجات و مناجات اس اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے لائق و زیبا ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی پارٹنر، کوئی ساجی، کوئی ہمسر نہ ہے. وہی تنہا اکیلا یکتا واحد پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے. بے شمار درود و سلام ہو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ عز و جل نے دنیا والوں کے لیے بہترین رہبر و رہنما، قائد اعظم و امام اعظم بنا کے مبعوث فرمایا. سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور اللہ ہی کے فضل و کرم سے گزشتہ خطبہ جمعہ ایسے لوگ کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا محبوب رکھتا ہے، جانتا ہے، وہ لوگ ہیں جو رات کو اپنی نیند کو قربان کرتے ہیں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے. تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے پھر محبت کرتا ہے. اللہ ان کے اس عمل پہ مسکرا دیتا ہے، اور جن کی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسکرا دے ان کے اوپر جہنم کی آگ کو اللہ خالق و مالک حرام کر دیتا ہے. آج کی نشست و مجلس میں چند ایک گزارشات ان لوگوں کے حوالہ سے کہ جو وہ عمل کر لیں، اللہ ان کو توفیق دے دے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اپنی عرش کا سایہ دے دیتا ہے. ان میں ایسے لوگوں کا تذکرہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا کہ جو اپنی تنہائی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور رو پڑتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے ان الذین یخشون ربهم بالغیب. کوئی شک نہیں کہ وہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں بن دیکھے، اللہ کو دیکھا نہیں
لیکن دیکھنے کے بغیر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دے گا اور ان کو بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. بن دیکھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنا اور آنکھوں سے آنکھوں بہ نکلنا، یہ ایسے خوش قسمت لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذکر اللہ خالیہ ففادت عیناہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خلوت میں یاد کرتے ہیں اور ان کی آنکھیں بہ پڑتی ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی کل قیامت کے دن جب اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے گا. عن عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ عنہ قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا وہو یصلی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے. ولجوفیہ عزیز کعزیز المرجل من البکاء، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں دوران نماز اس طرح رو رہے تھے، آپ کے رونے کی آواز اس طرح آ رہی تھی جیسے کوئی چولہے کے اوپر ہنڈیاں رکھی ہو تو اس کے ابلنے کی آواز آتی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے ہمارے محبوب کی حیات طیبہ کے اندر بہترین نمونہ ہے. تو آپ کا خلوت میں نماز پڑھنا اور سسکیوں کے ساتھ آواز کے ساتھ رونا یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت اور آپ کی سیرت ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے. تو مجھے آپ کو اللہ خالق و مالک سے التجا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں رونا نصیب فرما دے، بالخصوص خلوت میں تنہائیوں میں. اللہ کے رسول اس طرح روتے جس طرح چولہے کے اوپر ہنڈیاں ابلتی ہیں تو اس کی آواز نکلتی ہے، اللہ کے رسول کا رونے کی آواز اس طرح صحابہ اکرام سنا کرتے تھے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس شیء احب الی اللہ تعالی من قطرتین واثرین. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو 2 قطرے اور 2 نشان بہت محبوب ہے. قطرۃ دموع من خشیۃ اللہ، ایک وہ قطرہ جو آنکھوں سے بہ نکلے اللہ کے ڈر کی وجہ سے. جب ہم خلوت میں اللہ سے ڈر رہے ہوں اور ہماری آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ گر رہا ہو تو اس قطرے سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے، اس آنسو سے اللہ خالق و مالک بڑی محبت کرتا ہے. وقطرۃ دم تہراق فی سبیل اللہ، اور دوسرا خون کا وہ قطرہ کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے جہاد فی سبیل اللہ میں جسم سے نکلتا ہے. اللہ کی راہ کے اندر بہایا ہوا خون کا وہ قطرہ اللہ خالق و مالک کو بڑا محبوب ہے. اور آپ نے فرمایا وَأَمَّا الْأَثْرَانِ، اور رہی 2 نشانوں کی بات کہ اللہ کو 2 نشان بڑے محبوب ہیں. فَأَثَرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میدان جہاد میں ہے، کوئی زخم لگا، گولی لگ گئی، تیر نیزہ لگ گیا، تو جسم کے جس حصے پہ دوران جہاد زخم کا نشان ہو وہ نشان اللہ خالق و مالک کو بڑا محبوب ہے. اور دوسرا نشان اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِّن فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى، کہ ایک وہ نشان کہ جو کوئی فرض ادا کرتے ہوئے بندے کے کسی اعضاء پہ لگ جاتا ہے. مثال کے طور پہ کثرت سجود کی وجہ سے ماتھے پہ جو نشان آ جاتا ہے اللہ کو بڑا محبوب ہے. تشہد کے اندر بیٹھنے کی وجہ سے ٹخنوں کے اوپر جو نشان آتا ہے، پاؤں کے اوپر جو نشان آتا ہے اللہ کو بڑا محبوب ہے. گھٹنوں کے اوپر جو نماز کی وجہ سے نشان آتا ہے اللہ خالق و مالک کو بڑا محبوب ہے. تو یہ 2 قطرے اور 2 نشان اللہ کو بڑے پیارے لگتے ہیں. ان میں سے جس کو زیادہ مقصود ہے آج کی نشست میں بیان کرنا وہ خلوت میں اللہ خالق و مالک سے ڈر کے جو ہماری آنکھوں سے قطرہ بہ پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ قطرہ بڑا پیارا لگتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں وہ نصیب فرما دے. اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے، اللہ ہمارے دلوں کو ایسا نرم کر دے اور اپنا ڈر پیدا کر دے کہ جب بھی ہم اللہ خالق و مالک کی آیات کو سنیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. یہاں پہ کیا صورتحال ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرمائے. پورے کا پورا قرآن سن ڈالتے ہیں
رمضان میں تراویحوں پہ شاید ہی ہماری آنکھوں میں آنسو نکلتے ہوں، ہماری آنکھوں سے ایسے قطرات بہتے ہوں کہ جن کو اللہ بڑا محبوب، بڑا پیار کرتا ہے، جو اللہ کو بڑے محبوب۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پھر اس کے بعد ان لوگوں کے دل ایسے سخت ہو جاتے ہیں کہ جیسے پتھروں سے بھی زیادہ سخت، جیسے پتھر ہوں۔ اور اس کے بعد ہی اللہ خالق و مالک فرماتا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ایسے کیسے بدبخت لوگ ہیں، ان کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ جیسے پتھر ہوتے ہیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ پتھروں میں سے تو کوئی ایسے پتھر ہیں، پہاڑوں میں سے کوئی ایسے پہاڑ ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ڈر کی وجہ سے رو پڑتے، کچھ ایسے پتھر ہیں کہ وہ پھٹ جاتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی پہاڑ موجود ہیں کہ اللہ خالق و مالک فرماتا ہے جن کے اندر سے نہریں اور دریا بہ پڑتے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ آبشاریں، یہ دریا، یہ نہریں، یہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ قرآن مجید کی ان آیات سورہ البقرہ کی آیت نمبر 74 اٹھا کے دیکھنا، اللہ خالق و مالک فرماتا ہے یہ میرے ڈرنے کی وجہ سے جو پہاڑ روتے ہیں ان میں سے آبشاریں نکلتی ہیں، نہریں جاری ہو جاتی۔ تو ہمارے دل کیا ان پتھروں سے بھی زیادہ بدتر ہو چکے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے کی وجہ سے کبھی ہماری آنکھوں سے بھی کچھ نہریں نکلی ہیں کہ جنہوں نے فقط ہمارے رخسار کو تر کیا ہو، ہماری داڑھی کو تر کیا ہو، اور جس مسلے پہ بیٹھے ہو کبھی سجدے سے اٹھنے کے بعد اپنے مسلے کو تر دیکھا ہے سجدے والی جگہ پہ؟ اگر نہیں دیکھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دلوں کی نرمی مانگنی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے؟ من خشیت اللہ، بلکہ کچھ پہاڑ تو ایسے ہیں، آپ نے کبھی دیکھا کہ جب لوگ ادھر ناران کاغان والی سائیڈوں پہ سیر و تفریح کے لیے نکل رہے ہوتے ہیں تو سلائیڈنگ کی وجہ سے بریک ہو جاتے ہیں؟ یہ کچھ عرصہ پہلے، تقریباً مہینہ 2 مہینے پہلے کی روٹین ورک ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے وہ پہاڑوں کے اوپر سے ریزہ ریزہ ہو کے پہاڑوں کا گرنا اللہ کے ڈر کی وجہ سے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے کئی ایک پہاڑ ہیں جو اپنی زمین کو چھوڑ دیتے ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، اور یہ روٹین ورک ہے جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو مجھے آپ کو محاسبہ کرنا چاہیے کہ اگر پتھر گر جاتے ہیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، پتھر رو پڑتے ہیں، بلکہ نہریں اور دریا بہ نکلتی ہیں، تو میرا دل کیا ان پہاڑوں سے، ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے؟ اور پھر وجہ تلاش کرنی چاہیے کہ کیوں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ لیتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک کالے رنگ کا نقطہ لگ جاتا ہے، پھر کرتا ہے، پھر دوسرا لگتا ہے، پھر کرتا ہے، تیسرا لگتا ہے، توبہ نہیں کرتا، گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، آہستہ آہستہ اس کا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو جو گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، پھر ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتے ہیں، پھر ان کی آنکھوں سے آنسو نام کی کوئی چیز نہیں بہتی۔ اور ایک بات یاد رکھنا، یہ جو ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، ہماری آنکھیں نہیں روتی، یاد رکھنا ہمارا دل روتا ہے۔ کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دل کو ٹھیس پہنچتی ہے، تو اس دل کی تکلیف کو بیان کرتی ہیں ہماری آنکھیں، کہ جب ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، وہ آنکھیں آنسو نہیں بہا رہی ہوتی، یاد رکھنا یہ اللہ کا نظام ہے، روتا دل ہے، ثبوت پرووائڈ کرتی ہیں ہماری آنکھیں کہ اس کا دل اس وقت رو رہا ہے۔ تو اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم اذا تلیت علیہم آیاتهم زادتهم ایمانا۔ سورہ انفال کے اندر اللہ خالق و مالک نے مومنوں کی دلوں کی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ جو میرے ماننے والے ہیں، جو رجوع کرنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، مجھ سے ڈرنے والے ہیں، جب ان کے سامنے میری قرآن مجید کی آیات پیش کی جاتی ہیں ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، میرا جب ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، دہل جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے قرآن پیش کیا جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ان کے ایمان کا لیول اپ ہو جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ میں آپ اپنا محاسبہ کر لیں، ویکینڈ پہ چلیں، سارے ہفتے کو چھوڑ دیں، ہر 7 دن کے بعد جمعۃ المبارک کے خطبہ میں کئی ایسے فرمان اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنتے اور سناتے ہیں، کیا ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں؟ کیا ہمارے ایمان کی کیفیت بہتری میں آتی ہے؟ کہ ہمارے دل کانپ اٹھتے ہیں؟ اگر جواب نہ میں ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کریں، معافی مانگیں، اللہ سے دلوں کی نرمی کا سوال کریں، اور قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت فرمائیں۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت ہی ہے کہ جو ہمارے دلوں کے زنگ کو اتار دیتی ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہم جو بدعمالیاں
کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ان کے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، ان کے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ تو دلوں کا جو زنگ ہے اس کو اتارنے کے لیے برائٹ کی ضرورت نہیں، ایکسل کی ضرورت نہیں، ہونس کی ضرورت نہیں، بہترین سے بہترین تیزاب کی ضرورت نہیں۔ دلوں کی صفائی کے لیے ایک ہی نسخہ کیمیا اللہ خالق و مالک نے نازل کیا، وہ رب رحمان کی اپنی کلام قرآن مجید ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون، ان کے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں ان کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اللہ قرآن مجید کے اندر دہائی دے رہا ہے کہ مسلمانوں اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرو اور رب کی قرآن مجید کی تلاوت کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو اور تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا تقویٰ پیدا ہو جائے۔ کب آئے گا وقت؟ اپنے ہاتھوں سے باپوں کو دفن کرتے ہو، اپنے ہاتھوں سے ماں کو دفن کرتے ہو، اپنے ہاتھوں سے بیٹوں کے جنازے دفن کرتے ہو، اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہو، ڈیلی کی بنیاد پہ کتنے ایسے اعلان ہیں جو سنتے ہو، فلاں بن فلاں مر چکا ہے، فلاں بن فلاں مر چکا ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے دنیا کس طرف بھاگ رہی ہے، لیکن اب بھی ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوا کہ جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس طرح ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، میرے پاس نہ آنا مگر ایمان لے کے آنا۔ تو قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب بھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ڈر سے پگھل جائیں، رونا شروع کر دیں۔ اللہ ہمیں ایسے دل عطا فرمائے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبۃ ما سمعت مثلها قط، اللہ کے نبی نے ایک وقت ہمیں ایسا خطبہ دیا، اس سے پہلے میں نے اللہ کے نبی کا ایسا خطبہ نہیں سنا۔ اس خطبہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ لو تعلمون ما اعلم، اے لوگوں اگر تم جان لو جو میں جانتا ہوں، تم اپنی پوری زندگی میں زیادہ رو ہنسو کم۔ اللہ کے نبی جو جانتے ہیں اگر ہمیں پتہ چل جائے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تمہارے چہروں پہ مسکراہٹ نہ آئے، تم رونا شروع کر دو۔ آپ جانتے ہیں قبرستان سے جب آپ گزرتے ہیں کبھی آپ نے چیخو پکار کی آواز کو سنا؟ نہیں نہ سنا؟ جنوں انس کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں سب سنتی ہیں، یہ جانور، یہ بھینسیں، یہ گدھے، یہ گھوڑے، یہ چیونٹیاں، یہ حشرات، یہ کیڑے مکوڑے، جنوں انس کے علاوہ دنیا جہان کی جتنی مخلوقات ہے ڈیلی کی بنیاد پہ قبروں سے نکلنے والی چیخو پکار کو سنتی ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ خالق و مالک نے ہم سے اوجر رکھی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر میں تمہیں بیان کر دوں قبر کے حالات کو تو تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، تمہاری ہمت نہیں پڑے گی کہ ابا جان کو دفنا دیں، اماں کو دفن کر دیں زمین میں، قبر میں۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ جو میں جانتا ہوں، تم اپنے مردوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنے باپوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو قبرستان کے اندر دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر تم جان لو جو میں جانتا ہوں تو زندگی میں کبھی ہنسو گے نہیں، وہ روتے ہی رہو گے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کو بیان کیا تو صحابہ کرام نے اپنے چہروں کے اوپر چادریں لے کے اندر واویلے شروع کر دیے، چیخو پکار، سسکیاں ہی سسکیاں۔ ایسا خطبہ انس بن مالک کہتے ہیں بیان کیا اللہ کے رسول نے رضی اللہ عنہ کہ زندگی میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا خطبہ نہیں سنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے سامنے قبر کا بیان کیا جاتا تھا، تاریخ کے اوراق اٹھا کے دیکھیں، اتنا روتے داڑھی مبارک تر ہو جاتی اور جہاں بیٹھے ہوتے وہ زمین کی مٹی تر ہو جایا کرتی۔ پوچھنے والے جب پوچھتے کہ آپ جہنم کا بیان بھی سنتے ہیں، حشر کا بیان بھی سنتے ہیں، پل صراط کا تذکرہ بھی سنتے ہیں، لیکن اتنا نہیں روتے۔ جب آپ کے سامنے قبر کا تذکرہ کیا جاتا ہے رونا شروع کر دیتے۔ وہ کہا کرتے تھے آپ کو کیا خبر کہ یہ قبر پہلی سیڑھی ہے، پہلا امتحان گاہ ہے، جو یہاں پر پاس ہے وہ آگے بھی پاس ہے، اور جس کی یہاں پر اسمبلی آ گئی جو قبر میں فیل ہو گیا یاد رکھو وہ حشر کے دن بھی فیل ہے، جہنم اس کا مقدر ہے جو قبر کے اندر فیل ہے۔ کبھی میں نے تیاری کی اپنی، کس کو کیا خبر ہے کب جا رہا ہے؟ گزشتہ خطبہ جمعہ پڑھتے ہیں محترم جناب حکیم زاہد الرحمان رحمت اللہ علیہ آپ کے ساتھ پڑھتے ہیں، آج نہیں ہے، اللہ کے پاس جا چکے۔
اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ آپ کی اسی مسجد کے اندر ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ گزشتہ خطبہ جمعہ ادھر تھے، شیخ عبدالحمید حافظہ اللہ بیان کر رہے تھے کہ میں نے ان کے ساتھ ملاقات کی، میں نے دیکھا وہ میری طرف دیکھ رہے ہیں، گویا کہ ملنا چاہتے ہیں لیکن بول نہیں پا رہے۔ شیخ صاحب آگے بڑھتے ہیں، ان کا سلام لیتے ہیں، حال احوال پوچھتے ہیں۔ آج شیخ عبدالحمید صاحب کو آپ کو حکیم زاہد نظر نہیں آ رہے، چلے گئے اللہ کے پاس۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہم میں سے ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے، اور یہ ایسا ذائقہ ہے جو چکھنے کے بعد کسی کو بیان کرنا ممکن ہی نہیں۔ یہ موت کے ذائقے کا کسی کو بیان کرنے کی مہلت ہی نہیں ملتی۔ بندہ اللہ خالق و مالک کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ آپ اپنا محاسبہ کر لیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے جب اللہ کے نبی کا یہ بیان سنا، چادریں اوپر اپنے سروں پہ لے لی اور ہر صحابی زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کمال کا خطبہ صحابہ کرام کو دیا۔ اللہ ہمیں بھی ایمان کی وہ کیفیت عطا فرما دے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اعذر اللہ الی امر اجلہ حتی بلغ 60 سنہ۔ میرے وہ بزرگ انتہائی قابل احترام ہستیاں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے زبان نبوت سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے بڑوں کے اندر تمہارے لیے برکتوں کے انبار رکھے ہوئے ہیں۔ میں ان سے مخاطب ہوں، میں نہیں مخاطب، میں تو نوکری کر رہا ہوں اللہ کے نبی کی، میں تو قاصد ہوں اللہ کے نبی کا۔ بلغوا عنی ولو آیا کہ جنہوں نے عرفہ کے میدان کے اندر کھڑے ہو کے میری ڈیوٹی لگائی، ہر مسلمان کی ڈیوٹی لگائی، جو میری طرف سے پہنچتا ہے اس کو آگے پہنچاؤ، ہاں ایک بات ہی کیوں نہیں، ایک آیت ہی کیوں نہیں، ایک مسئلہ ہی کیوں نہیں، ایک حدیث ہی کیوں نہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایسے 60 سال کی عمر کو پہنچنے والے ہمارے لائق عزت و احترام بزرگوں سنو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ خالق و مالک نے اس آدمی کے لیے، اس عورت کے لیے کوئی عذر باقی نہیں چھوڑا جس کو 60 سال زندگی دے دی ہے۔ جس کو کتنی زندگی دے دی؟ 60 سال گزارنے کے بعد بھی جو بدبختی سے باز نہ آئے، دنیا کا بد نصیب آدمی ہے۔ آج مسلمانوں کے معاشرے کے اندر 65 سالہ بزرگ 7 سال کی بچی کے ساتھ زنا کرتے ہوئے پکڑے جا رہے ہیں۔ اللہ کا ڈر ہی نہیں۔ سنو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، کل قیامت کے دن کچھ ایسے بد نصیب اور بدقسمت لوگ ہوں گے کہ جن کی طرف اللہ خالق و مالک نظر رحمت نہیں ڈالے گا۔ ان میں سے ایک بوڑھا زانی بھی ہے، بوڑھا ہے، 60 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہے، پھر بھی اس کی نظریں گندی ہیں، پھر بھی اس کا دل پلید ہے، پھر بھی عورتوں کی طرف للچائی نظروں سے، پلید گندی نظروں سے دیکھتا ہے، پھر بھی زنا سے باز نہیں آتا، پھر بھی غیر محرم کے ساتھ خلوت میں جا کے عجیب و غریب قسم کے ٹاپک کو چھیڑتا ہے اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اعذر اللہ الی امرئ اجلہ حتی بلغ 60 سنہ۔ 60 برس تک جو بندہ دنیا کے اندر جی لیتا ہے اس کے پاس کوئی عذر نہیں کل قیامت کے دہاڑے پیش کرنے کے لیے، سارے عذر اللہ ختم کر دیتا ہے۔ اللہ ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کی ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی، ان کے سامنے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا تذکرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا سارے کا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ ہوتا تھا، حلال کماتے، حلال جگہوں پہ خرچ کرتے، بلکہ ایک بہترین محبوب ترین اپنے کھجوروں کا بہت بڑا باغ آپ کے چلے جانے کے بعد امہات المومنین کے اندر ڈیوائیڈ کر دیتے۔ الغرض ان کے سخاوت کے چرچے عام ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں۔ یہ روزے کی حالت میں تھے، ان کے سامنے کھانا پیش کیا جاتا ہے، اوتی بطعام وکان صائما، کھانا پیش کیا جاتا ہے، مراد کیا ہے؟ افطاری کا ٹائم ہے، روزے کی حالت ہو، افطاری کا ٹائم ہو اور افطاری میں بہترین کھانا مل جائے۔ کیا کہتے ہیں؟ قتل مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ وہو خیر منی، حضرت مصعب بن عمیر کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، اور وہ مجھ سے بہتر تھے، اور وہ مجھ سے بہتر تھے۔ فلم یوجد له ما یکفن فیہ الا برا، کہ ان کو جو کفن دیا گیا ایک چادر تھی، اگر اس سے ان کا سر ڈھانپا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، اگر پاؤں ڈھانپے جاتے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ مجھ سے بہتر تھے، کھانے کی نعمتیں ہیں، لیکن اپنے گزرے ہوئے مسلمانوں کو یاد کر رہے ہیں اور اللہ سے ڈر رہے ہیں، اور زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے لوگوں مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ نعمتوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہماری نیکیوں کا بدلہ دنیا کے اندر دے دیا ہے۔ میں تو ڈر رہا ہوں کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ فقط اللہ دنیا میں ہی نہ دے دے، میں تو اس بات سے ڈر رہا ہوں۔ زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔
حتی ترکت طعاما، حتیٰ کہ انہوں نے کھانے کو چھوڑ دیا۔ کبھی بہترین دسترخوان پہ جب بیٹھو اپنے مرے ہوئے باپ کو یاد کر لینا، کبھی بہترین دسترخوان پہ جب بیٹھو تو مری ہوئی ماں کو یاد کر لینا، اور ہم سے جو بہتر گزر چکے علماء، بڑے بڑے پیارے اللہ کے پاس جا چکے، کہ کبھی تصور کرنا کہ یہ نعمتیں، یہ گاڑیاں، یہ بنگلے، یہ جاہو جلال، یہ مال و دولت، یہ بینک بیلنس، یہ نوکر چاکر، یہ سہولیات، یہ فیسلٹیز ہم سے جو اللہ خالق و مالک ہمارے اوپر نچھاور کر رہا ہے، کبھی سوچا کہ کہیں یہ ہماری نیکیاں دنیا کے اندر تو نہیں پوری ہو رہی؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اس موقع پہ افطاری کا ٹائم ہے، روزے کی حالت ہے، حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت کو یاد کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا کچھ ہے، جبکہ ان کو کفن دینے کے لیے پورا کفن کی چادریں بھی میسر نہ تھی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب فرما دے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجل لم يعمل خيرا قط اذا مات فحرقوا وزهروا ونصف في البحر۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی تھی، مرتے وقت تک وہ اپنے بیٹوں کو وصیت کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، ساری زندگی پاپوں میں، گناہوں میں، بدعمالیوں میں، برائیوں میں، زانیوں کے اندر شمار رہا، کوئی ایسی خرابی، کوئی ایسی بیماری، کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسا پاپ نہ تھا جو اس کے اندر ملوث نہ تھا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بیٹوں کو نصیحت کرتا ہے، اور اللہ خالق و مالک اس دل کے اندر ایسی بات ڈالتا ہے، بیٹوں کو بلاتا ہے، کہتا ہے میرے مرنے کے بعد میری ڈیڈ باڈی کو آگ لگا کے اس کی راکھ بنا لینا، آدھی سمندروں میں، آدھی پہاڑوں میں، ہواؤں کے اندر اڑا دینا۔ میں اللہ خالق و مالک سے ڈرتا ہوں کہ جب اللہ خالق و مالک مجھے کھڑا کرے گا تو میرے پاس جواب دینے کے لیے کوئی چیز نہ ہوگی، کوئی نیکی زندگی کے اندر ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، وہ جو لفظ کن کا مالک ہے، جو کن سے سارا کچھ پیدا کر سکتا ہے، اللہ خالق و مالک کن کہتا ہے، ہواؤں سے بھی اس کی راکھ اکٹھی ہو جاتی ہے، دریاؤں، سمندروں، پہاڑوں سے بھی اکٹھی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے لفظ کن سے وہ بندہ اللہ خالق و مالک کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس سے پوچھتا ہے، لما فعلت، کیوں کیا ہے ایسے؟ قال من خشیتک، قال من خشیتک، قال من خشیتک، اے اللہ میں نے تیرے ڈر کی وجہ سے کیا ہے، میں نے تیرے ڈر کی وجہ سے کیا ہے۔ وانت اعلم فغفر له، وہ بندہ کہتا ہے اللہ تجھے پتہ بھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اس کے صرف اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے فغفر له، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی زبان نبوت سے فرما رہے ہیں کہ ایک بھی نیکی اس کے پلے نہیں، ساری کی ساری بدعمالیاں ہیں، لیکن آخری ٹائم میں اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ اور یہی وہ نقشہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ اس نے کیا جواب دیا جب اللہ نے پوچھا کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا یا اللہ تجھ سے ڈرتے ہوئے میں تیرے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، مجھے ڈر تھا۔ تو اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ فرماتا ہے اس کے لیے ٹھکانہ ہے کون سا؟ اور فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور اللہ خالق و مالک فرماتا ہے تو جس نے سرکشی کی، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جس نے بغاوت کی، جس نے اپنی مرضی سے زندگی کو بسر کیا، جس نے نمازوں کو ترک کیا، جس نے بڑوں کی بے ادبی کی، جس نے چھوٹوں پہ ظلم کیا، جس نے حرام کا ارتکاب کیا، جس نے زبانوں سے مسلمانوں کی غیبتیں کی، جس نے ظلم کیا، جس نے دنیا کے اندر فتنہ اور فساد برپا کیے رکھا، اللہ فرماتا ہے وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہے، فإن الجحیم ہی المأویٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میں آپ کن لوگوں میں شامل ہیں؟ محاسبہ نہ کر لیں اپنا، یہ پہلے والوں میں کہ جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، یا دوسرے والوں میں جو آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتے ہیں اور اپنی خواہشات کو کنٹرول رکھتے ہیں؟ کیا ان میں شمار ہے؟ اگر ان میں ہے تو اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعائیں کرتے رہیں، اگر ان میں نہیں تو پھر لمحہ فکریہ ہے، میں آپ اپنا محاسبہ کر لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگ لیں۔ اللہ خالق و مالک نے آپ کے اپنے محبوب کے پاکیزہ دل پہ جو قرآن نازل کیا، اس میں دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا۔ ان دو اقسام کے لوگوں میں سے کون سی قسم کے لوگ ہیں ہم؟
محاسبہ کرنے کے بعد ہم اپنا کچھ نہ کچھ اہتمام کر سکتے ہیں۔ اللہ خالق و مالک کا احسان ماننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری سانسیں چلا رکھی ہیں، عقل سلیم باقی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اچھے برے کی تمیز دے رکھی ہے۔ تنہائیوں میں خلوت میں بیٹھ کے میں آپ اپنا محاسبہ کریں، ہمارا شمار کن لوگوں میں ہے؟ اگر وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں اور باقی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اللہ خالق و مالک سے رحم کی اپیل کریں، دوسرے لوگوں میں شامل ہونے کی جستجو اور توغدو کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا شمار ایسے لوگوں میں فرما دے کہ جن کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، دہل اٹھتے ہیں، لرز اٹھتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے ہیں۔ اللہ سے التجا ہے جو کچھ کہا، جو کچھ سنا، کہنے والے سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سامعین محترم، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، حضرت سمیر ریاحی علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں، یہ تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں شریب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ٹھنڈا پانی پی رہے تھے، ماءً مبردا، ٹھنڈا پانی پی رہے تھے، فیبقى فاشتد بکا، ٹھنڈا پانی پیتے پیتے انہوں نے رونا شروع کر دیا اور شدید روئے۔ لوگوں نے جب وجہ پوچھی، فقیل له ما یبکیک، اے عمر کے بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے جو جواب دیا، مجھے آپ کو خوب اچھے طریقے سے سننا چاہیے اور اپنے دل کی تختی پہ نقش کر لینا چاہیے۔ وہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ قال ذکرت آیۃ فی کتاب اللہ عز وجل، مجھے ٹھنڈا پانی پیتے ہوئے اللہ کے قرآن کی وہ آیت یاد آ گئی ہے جس میں اللہ خالق و مالک نے فرمایا ہے وحیل بینہم وبین ما یشتہون، جہنمیوں اور ان کی خواہشات، ان کی ضروریات کے درمیان حجاب، دوری پیدا کر دی جائے گی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں فعرفت ان اہل النار لا یشتہون شیئا شہوتہم الماء، اور مجھے اس بات کا خوب پتہ ہے کہ جہنمیوں کو سب سے زیادہ ضرورت جس چیز کی ہوگی وہ ٹھنڈے پانی کی ہوگی۔ کس چیز کی ہوگی؟ کبھی بہترین ٹھنڈا گرمیوں کے اندر مشروب پیتے ہوئے یہ خیال آیا کہ یہی وہ پانی کے قطرات ہے، یہی وہ پانی کا گھونٹ ہے جو جہنمی جہنم کے اندر مانگے گے، لیکن اللہ خالق و مالک دے گا نہیں دے گا۔ فعرفت ان اہل النار لا یشتہون شیئا شہوتہم الماء، ان کو کوئی اور ضرورت نہ ہوگی سوائے اس کے کہ وہ ٹھنڈے پانی کی تلاش میں ہوں گے، وہ ٹھنڈا پانی مانگ رہے ہوں گے۔ وقد قال اللہ عز وجل، قرآن مجید کے اندر اللہ خالق و مالک نے خبر دی فافیدوا علینا من الماء، جہنمی جنتیوں سے کہیں گے لاؤ تھوڑا سا پانی دے دو۔ یہ قرآن کا بیان ہے، یہ کسی مولوی کی بات نہیں۔ افیدوا علینا من الماء، جو اللہ نے تمہیں پانی کی نہریں دی ہیں اس میں سے چند قطرات دے دو، تھوڑا سا پانی دے دو۔ او مما رزقکم اللہ، اے جنتیوں اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں ہمارا ترلا ہے، ارے دنیا میں تم ہمارے ننیال میں سے ددیال میں سے تھے اور تم ہمارے جنے ہوئے بیٹے ہو، تھوڑا سا کچھ دے دو پانی میں سے، یا جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں کچھ نہ کچھ دے دو۔ لیکن اللہ قرآن مجید کے اندر اس کو دو ٹوک بیان کرتا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ وحیل بینہم وبین ما یشتہون، ان کی بھوک اور پیاس میں، ان کی ضروریات میں اللہ خالق و مالک جدائی پیدا کر دے گا، جہنم کے اندر ان کو ایک ٹھنڈے پانی کا قطرہ بھی نصیب نہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ٹھنڈا پانی جب پیا کرتے تھے ان آیات کو یاد کیا کرتے تھے، اللہ کا شکر کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں یقین مانے ان کے فضائل، ان کی فضیلتیں، ان کی اہمیت کے اندر کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن ایسی سچویشن میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا کرتے تھے۔
عبرت پکڑا کرتے تھے۔ تو میری گزارش ہے اللہ کے لیے، کبھی ہم بھی کھاتے ہوئے پیتے ہوئے قرآن مجید کی ان آیات کو یاد کریں، ان کا ترجمہ پڑھیں، ان کی تفسیریں پڑھیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو میری آپ کی خدمت میں گزارش ہے، یقین مانے میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر اللہ تعالیٰ کی عدالت کے اندر گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے محترم جناب حکیم زاہد الرحمان رحمت اللہ علیہ، میں نے زندگی میں جب سے ان کو جانتا ہوں آخری دن تک میں نے ان کو خیر پہ دیکھا ہے۔ اے اللہ ان کے حق میں ہماری گواہی کو قبول کر کے ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ان کی قبر کو منور فرما دے۔ اے اللہ ان کی قبر کو طاعت نکاح نصیب فرما دے۔ اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ تقاضۂ بشریت جو زندگی بھر لغزشیں ہوئی، خطائیں سرزد ہوئی، اے اللہ تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ دے کے تیری بارگاہ میں ترلا کرتے ہیں، درگزر فرما۔ اے اللہ مغفرت فرما، معاف فرما۔ اے اللہ درگزر فرما۔ اے اللہ ان کی نیکیوں کا بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کی اولاد کو، ان کی بیٹے بیٹیوں کو بہترین ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ ان کے پیچھے رہ جانے ورثاء کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ صبر جمیل کا پھر ان کو بہترین دنیا اور آخرت کے اندر اجر جزا بھی عطا فرما۔ اے اللہ ان کے ساتھ ساتھ اس لمحے تک دنیا فانی سے جو ایمان کی حالت میں کوچ کر کے اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جو مسلمان جی رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جان مال عزت و ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کے جان مال عزت و ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کے جان مال عزت و ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو دلوں کی نرمی عطا فرما دے۔ اے اللہ ان کی آنکھوں میں خلوتوں میں جلوتوں میں اپنے ڈر کی وجہ سے آنسوؤں کی نہریں بہا دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ وما توفيقي إلا بالله